بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے، دو چیزوں پر غور کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ جدید دور کے مسلمان طالب علم کے لیے دو تین چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات جس پر غور کرنا ہے بیٹا، وہ علت اور معلول ہے۔ علت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی سبب واقعہ ہوتا ہے، کوئی وجہ رونما ہوتی ہے، اور اس سبب اور وجہ کے تحت پھر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے بیٹا۔ یہ اسلام کا تاریخی نظریہ ہے، قرآن کا ہسٹوریکل کنسیپٹ ہے جو قرآن عظیم میں بیان ہوا ہے۔ دوسرا بیٹا، داخلی خارجی، کہ داخلی طور پر کچھ حالات رونما ہوتے ہیں، وہ نامساعد حالات ہوتے ہیں، ناخوشگوار حالات ہوتے ہیں، ناپسندیدہ حالات ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر خارج سے کوئی فتنہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے۔ تیسری بات بیٹا یہ کہ تدبیر دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تدبیر طاقت کی ذریعے ہوتی ہے، ایک تدبیر حکمت کی ذریعے ہوتی ہے۔ حکمت اور طاقت کے ذریعے جو تدابیر ہیں ان میں توازن اور عدل اختیار کرنے سے امت فتنوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ تاریخ ہے جس کو مسلمانوں نے ملوکیت کے دور میں بہت زیادہ پس پشت ڈالے رکھا ہے۔ اس وجہ سے پھر ان کو ہر موقع پر ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ تاتالی منگولیا کے رہنے والے تھے۔ یہ پہاڑوں میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، اور یہ سیویجز تھے بیٹا۔ یہ وحشیانہ طور پر زندگی گزارتے تھے، اور ان کے درمیان کوئی نظام نہیں تھا، آپس میں لڑتے بھیڑتے تھے۔ اس طرح ان کی طاقت ضائع ہو رہی تھی۔ پھر ان میں ایک شخص تموجن پیدا ہوا۔ یہ چنگیز خان کا نام تموجن ہے۔ تموجن نے پھر بہت سے قبائل کو متفق کیا، متحد کیا، اور اتحاد کی صورت میں انہوں نے طاقت پکڑ لی۔ اب بیٹا، وحشی اور لڑاکے تو تھے، جب منظم ہو گئے، متحد ہو گئے، تو ان کی طاقت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو گئی۔ پھر ایک سلطنت کی صورت اختیار کر گئے۔ کراکرم ان کا دارالحکومت تھا۔ اس وقت ایک بڑی بادشاہی تھی، گو کہ خلافت بغداد تھی، لیکن وہ چراغ صبح کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ اس زمانے میں جو عسکری طاقت تھی مسلمانوں کی، وہ سلطنت خوارزم شاہی تھی۔ ادھر بر صغیر میں سلطان شمس الدین التتمش کی حکومت تھی، یعنی سلاطین دہلی یہاں تھے بر صغیر میں، اور خوارزم شاہی بڑی عسکری طاقت تھی۔ یہ سمرقند، بخارا، کرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، خیبہ، اندیجان، ان علاقوں سے جا کے آگے خراسان تک، مرو تک یہ علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ بہت بڑی بادشاہی تھی، اور خوارزم شاہی خاندان اس پر حکمران تھا۔ اور تب جو شخص حکمران تھا ان کا نام علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ وہ ایک بہت ہی مغرور حکمران تھا، غیر مدبر حکمران تھا۔ اس نے ایک دفعہ بغداد پر چڑھائی کر کے، گو کہ عملاً جنگ نہیں ہوئی تھی، چونکہ راستے میں برف حائل ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس کی فوج اتنی خستہ حال ہو گئی تھی کہ بغداد پر وہ حملہ نہ کر سکے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ بھی علاء الدین خوارزم شاہ نے بگاڑ لی تھی، لہٰذا اس کا نقصان پھر علاء الدین خوارزم شاہ کو اس وقت ہوا جب تاتاریوں نے اس پر حملہ کیا، تو بغداد نے اس کی مدد نہیں کی۔ ویسے بھی سلطنت بغداد جو ہے وہ ایک گدی ہی تھی، ان کے پاس کوئی اتنی عسکری طاقت نہیں تھی۔ یہاں پر بیٹا انہوں نے داخلی طور پر یہ کیا کہ انہوں نے تاتاری سفراء کو اور تاجروں کو قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے مطالبہ کیا
کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، لیکن علاء الدین خوارزم شاہ ان کو ایک عام قبائلی سردار سمجھتا تھا، اور اس نے پھر وہ سفیر کو بھی مار ڈالا، حالانکہ سفیر کو مارنا جو ہے وہ سفارتی آداب کے خلاف ہے۔ اس طرح پھر چنگیز خان لوگوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ بیٹا انہوں نے اس حملے کو علاء الدین خوارزم شاہ نے بالکل مذاق سمجھا، کوئی تدبیر نہیں کی، کوئی حکمت انہوں نے اختیار نہیں کی، ایک عسکری اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو بالکل ہاں علاء الدین خوارزم شاہ کا جو بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ تھا وہ کمال کا شجاع، کمال کا جرنیل اور کمال کا بہادر تھا۔ اس نے لمحہ لمحہ اپنے باپ کو سمجھایا، لیکن وہ مغرور آدمی عقل کے ناخن نہیں لیتا تھا۔ اس طرح تاتاری شہر پر شہر فتح کرتے چلے گئے، تاکہ پوری سلطنت خوارزم شاہی انہوں نے تاخت و تاراج کی۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے بالآخر اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک موقع پر دو مواقع پر جلال الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کو عبرتناک شکست دی، لیکن جلال الدین خوارزم شاہ جیسے بہادر کو بھی مسائل کا سامنا تھا، مسلمان اس سے غداری کرتے تھے، اس کا اپنا بھائی غیاث الدین اس کے خلاف بغاوت کر لیتا تھا، تو اس طرح داخلی ناہمواریوں کی وجہ سے جلال الدین خوارزم شاہ چنگیز خان کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکا۔ نہیں تو جلال الدین خوارزم شاہ کو اگر ان مسائل کا سامنا نہ ہوتا بیٹے تو پھر وہ تاتاریوں کو یقیناً شکست دے دیتا، اس میں یہ اہلیت تھی۔ مختصر یہ بیٹا کہ سلطنت خوارزم شاہی کو انہوں نے ڈیزالو کر دیا۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سروں کی مینار بناتے تھے، بیٹا یقیناً وہ بڑے غارت گر تھے، وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عطار قدس اللہ سرہ العزیز جیسے درویش کو بھی شہید کیا، علماء کو شہید کرتے تھے، مقابلے میں آنے والوں کو شہید کرتے تھے، بچوں کو، خواتین کو آگ میں ڈالتے تھے۔ لیکن یہ جو میناروں والی بات بنائی جاتی ہے کہ سروں کی مینار بناتا تھا، یہ ایک تاریخی مبالغہ ہے۔ اس طرح بیٹا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بغداد کے سارے کتب خانے انہوں نے دریا برد کر دیے تھے، تو دریائے دجلہ جو ہے اس کا پانی کالا ہو گیا تھا، یہ بھی ایک تاریخی مبالغہ ہے۔ ہاں انہوں نے علم و ادب کو تلف ضرور کیا اور کتب خانوں کو دریا برد بھی کیا اور جلایا بھی، لیکن ان چیزوں کو جب مورخ بیان کرتا ہے، خاص طور پر وقائع نگار بیان کرتا ہے، تو وہ اس میں مبالغہ کا تڑکا ضرور لگاتا ہے۔ بہر صورت بیٹا اب اگلے دو سوال کہ تاتاریوں کے پاس ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے بیٹا کہ وہ جنگجو تھے، غارت گر تھے، ایک سیل بے امان کی طرح مسلمانوں کی طرف امڑ آئے تھے، لیکن ان کے پاس تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی نظریہ حیات نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی۔ تو بیٹا اصل طاقت کے تہذیب کی ہوتی ہے، بالآخر مسلمانوں کی جو تہذیب ہے وہ ان پر غالب آ گئی، اور خاص طور پر روحانی تہذیب۔ حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ فتنہ تاتار سے یہ راز آشکار ہے کہ صنم کدے سے کعبے کو پاسبان مل سکتے۔ پھر صوفیاء اکرام بیٹا یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں کا عسکری نظام، سربراہی نظام، ملوکانہ نظام، امپائر، بادشاہی، فوجیں، یہ سب کچھ بالکل شکست خوردہ ہو گیا تھا اور خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کو صوفیاء عظام نے سنبھالا، اسلامی نظریہ کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی آبرو رکھی، یہ صوفیاء عظام تھے۔ انہوں نے تاتاریوں میں تبلیغ و ارشاد کا، تزکیہ و احسان کا کام شروع کیا اور تاتاری مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء اکرام کتنی بڑی طاقت ہیں کہ مغلوبیت میں سلطنت ناکام ہو جاتی ہے، محکومیت میں فوج ناکام ہو جاتی ہے، لیکن ایسے میں بھی روحانی طاقت کارگر رہتی ہے۔ یہ سپاہ کی تیغ بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی، ایسے موقع پر نگاہ کی تیغ بازی نے مسلمانوں کو اور اسلامی نظریہ کو تحفظ دیا۔ بلا شبہ
یہ بات درست ہے بیٹا، ایسے موقع پر صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ قدس اللہ سرہم العزیز نے کمال کارنامہ سر انجام دیا، اور اللہ کی حکمت بھی ہے، چونکہ یہ دین جو ہے ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ ہاں دوسری بات بیٹا کہ تاتاریوں کو بالآخر عسکری شکست ہوئی تھی۔ یہ سلطان رکن الدین الملک الظاہر البیبرس رحمہ اللہ تعالی یہ کمال کا حکمران تھا، اور مصر میں اس کا پایا تختہ بیٹے اس نے مارکہ عین جالوت میں، یہ فلسطین میں ایک جگہ ہے، مارکہ عین جالوت میں تاتاریوں کو فیصلہ کن شکست دی اور ان کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ڈیزالو کر دیا۔ یہ بڑا کارنامہ ہے سلطان الملک الظاہر رکن الدین بیبرس رحمہ اللہ۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان سے تھے۔ تو بس بیٹا میں تاریخی سطح پر تو مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کچھ اختلافات بھی ہیں، ان کا ذکر تو خیر بعد میں کروں گا، لیکن سر دست اس گفتگو کو حکیم الامت کے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ تیغ ایوبی نگاہ بایزید، گنج ہائے ہر دو عالم را کلید۔ جزاکم اللہ بیٹا۔